دوست نے یہ پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن جو ہے وہ عبادت کے لیے، دن جو ہے وہ روزمرہ کے کام کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اپنا روزگار اس میں اکٹھا کریں، اور رات جو ہے وہ آرام اور سکون کے لیے کی ہے. تو پھر یہ کیوں کہ جی رات کی عبادت بڑی افضلیت رکھتی ہے، تو اگر ہم رات کو ساری رات عبادت کرتے رہیں گے تو ہم پھر دن کے وقت فریش کیسے ہوں گے اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو کیسا پورا کریں گے. اس سلسلے میں میرا تو جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا سمپل سا ہے، وہ یہ ہے کہ جس بات کے لیے ہم جواب دیں ہیں شریعت کے لحاظ سے وہ فرض عبادت ہے، یعنی یہ ہے، اور فرض ایمان ہے، یعنی خدائے بزرگ و برتر پر ایک ہونا، ایک وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہونے پر ایمان، جس کے نتیجے میں سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں ہی کامیابی ہونے کا یقین. یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے. دوسری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کہ جتنے فرض ہیں، فرائض ہیں ہمارے، جن میں نماز ہے جو کہ 5 وقت کی نماز ہے، اور میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ اگر اس سے کنونس نہ ہوں تو وہ کوئی ایسا باسی بات نہیں ہے. مجھے جو اپنے مطالعے اور اپنے بزرگوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ اصل میں تو فرض ہی فرض ہے، یعنی 2 فرض جو ہیں فجر کے، 4 فرض ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور عشاء کے، وتر اور فرض. تو یہ جو ہیں باقی جو ہیں وہ نوافل ہیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ سارے کے سارے پڑھنے چاہیے، لیکن ذمے سے جو ذمہ داری ہٹ جائے گی تو یہ بات یہ ہوگی عبادات. تو شریعت کے لحاظ سے تو اتنی ہی آپ کی رسپانسبلٹی ہے. باقی اس کے علاوہ آپ ساری رات کھڑے رہیں، آپ مسلسل 30 دن روزے رکھیں، آپ تقوی میں آ کر کوئی بھی عبادت کا کوئی لیول اختیار کرنا چاہیں، وہ آپ کے اور اللہ میاں کے درمیان ایک ذاتی ریلیشن شپ ہے، آپ کا ایک ذاتی تعلق ہے جس کی بنیاد پر آپ نے یہ کرنا ہے. البتہ میں ایک دنیا دار سا کمزور سا انسان ہوں، گناہ گار. میرے نزدیک اگر آپ عبادت کر رہے ہیں اور صبح اٹھ کے کہتے ہیں میری آنکھ، سر میں بڑا درد ہو رہا ہے، میں ساری رات جاگتی رہی، میرے سر میں بڑا درد ہو رہا ہے، میں نے اتنی تسبیحاں کیں، میں اتنے سپارے پڑھتی ہوں، میرا سر دکھنے لگ جاتا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو ریوائز کرنا چاہیے اپنا یہ سارا ڈیسیجن کہ آپ کیسے ایک بیلنس رکھ سکیں. واصف علی واصف صاحب کی بہت سی باتیں بڑی مشہور ہیں. ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ یاد رکھ اس کو خود کو بھی نہ بھلا، یاد رکھ اس کو خود کو بھی نہ بھلا، نصف شب جاگ نصف شب سو جا. یاد رکھ اس کو خود کو بھی نہ بھلا، نصف شب جاگ نصف شب سو جا. اور یہ کہ بات یہ ہے کہ آدمی ہے تو نہیں ہے کسی کا رب، سو جا. تو اس کا جواب یہی ہے، عبادات کی کثرت یعنی نفلی عبادت. دیکھیں عبادات میں جو فرض عبادات ہیں وہ وہی ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں. اسی طرح رمضان شریف کی جو فرض عبادات ہیں وہ وہی ہیں، یعنی 30 روزے رمضان شریف کے. اور خرچ کرنے میں جو فرض ہے وہ زکوٰۃ ہے اور عشر ہے اگر آپ ذمہ داری سے کماتے ہیں. اس کے علاوہ باقی سب کچھ. اسی طرح حج میں حج ہے ایک فرض. اس کے علاوہ آپ ہر سال عمرہ کریں، ہر سال 10 عمرے کریں، آپ کے پاس جتنی جائیداد ہے ساری بیچ کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، آپ مسلسل روزے رکھتے رہیں، آپ ساری رات نفلوں میں گزار دیں. یہ آپ کا اور اللہ پاک کے درمیان ایک ذاتی ریلیشن شپ ہے. اور اس ذاتی ریلیشن شپ کی وجہ سے اگر ہمارے ذہن میں یہ آ گیا کہ باقی لوگ جو صرف فرض نماز پڑھتے ہیں میں ان سے سپیریئر ہو گیا، تو میرے خیال کے اندر یہ سارا کیا کرایا شاید اتنا فائدہ مند نہ ہو. اور اگر یہ سارا ایکسٹرا کرنے کے بعد ہمیں یہ لگے کہ جو ایسا نہیں کر رہا وہ مجھ سے انفیریئر ہے، تو پھر میرا خیال ہے ایسے کرنے کا سے جو فائدہ حاصل ہونا تھا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ میری گزارش ہے، عبادات طبیعت کے اوپر ایک آسانی، ایک سہولت، ایک فرت، ایک خوشی کا سامان، ایک لطف کہنا چاہیے، یا کہنا چاہیے سکینہ بڑا زبردست لفظ ہے اس کے لیے، سکینہ نازل کر دیتی. سکینہ اصل میں مزہ، لطف، آسانی، خوشی سے بڑی ایک کیفیت ہے. سکینہ وہ کیفیت ہے جس میں کہ آپ بالکل ہم آہنگ ہو جاتے ہیں
اللہ پاک کی رحمت کے ساتھ. تو اس سلسلے میں اتنا ہی ہے.